السلام علیکم۔ آخر گریبان صبح عاشورہ چاک ہوا، آفتاب خونین آنسوں کی لڑیاں بکیرتا ہوا طلوع ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نماز فجر سے فارغ ہو کر اپنے بہتر جانثاروں کو ساتھ لے کر میدان میں آ گئے۔ میمنہ پر زبیر بن عقین کو، میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین فرمایا اور عباس بن علی رضی اللہ کو علم مرحمت فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگا کر سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ہر چند آپ کو یقین نہ تھا کہ کوئی کوشش کارگر ہوگی۔ اتمام حجت کے لیے کوفیوں کو مخاطب کر کے حسب ذیل تقریر فرمائی: اے لوگو، ذرا ٹھہرو، میری بات سنو کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں۔ اگر تم نے میری بات کو سنا اور میرے ساتھ انصاف کیا تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، معاملہ کا ہر پہلو تم پر واضح ہو جائے گا اور تمہیں اختیار ہوگا، جو چاہو سو کرو اور میرے ساتھ کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ میرا مددگار میرا اللہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ زنانہ خیمہ سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ آپ فرمانے لگے: عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے سچ کہا تھا، ہمیں عورتوں کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے عباس رضی اللہ بن علی کو عورتوں کو خاموش کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاموش ہو گئیں تو آپ پھر سلسلہ تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، ذرا سوچو کہ میں کون ہوں، پھر غور کرو کہ تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری بھی حرمتی کرنا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں ان کے ابن عم علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر شہید تیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا ہم دونوں بھائیوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث تم نے نہیں سنی: اے حسن و حسین، تم جنت کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر میرے بیان پر اعتبار نہ ہو، حالانکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو، کیا اس کے بعد بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہ آؤگے؟ کیا تمہیں اس قول نبی کی صداقت میں شک ہے یا اس بات میں شک ہے کہ میں حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ اگر تمہیں دوسری بات میں شک ہے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں مشرق و مغرب میں میرے سوا کوئی نبی کا نواسہ اور فاطمہ کا لال نہ ملے گا۔ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کا خون بہایا؟ کیا تم میں سے کسی کا مال غصب کر لیا ہے؟ کیا تمہارے کسی آدمی کو زخمی کر دیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کچھ سرداران کوفہ کو نام بنام پکار کر کہا: کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط بیچ کر نہیں بلایا؟ ان لوگوں نے جواب دیا: نہیں، ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا: تم نے ضرور بلایا، لیکن اگر اب تمہیں میری آمد ناپسند ہے تو مجھے اپنی پناہ گاہ کی جگہ واپس جانے دو۔ ایک شخص نے کہا: آپ میرے چچیرے بھائی ابن زیاد کا فیصلہ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ نے جواب دیا: خدا کی قسم، میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اور غلاموں کی طرح ان کی بندگی کا اقرار نہیں کر سکتا۔ میں ہر متکبر سے جس کا روز حساب پر ایمان نہیں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔